من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام دا مہینہ ایک پہلے دن تو ہی اللہ نے اس نو حرمت والا بنایا ہے۔ محرم الحرام نو اس واسطے حرمت والا قرار نہیں دیتا گیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت دا واقعہ بھی رونما ہویا ہے، پیش آیا۔ ایدہ اے مطلب نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت دا واقعہ پیش آیا ہے تا محرم الحرام نو حرمت دیتی گئی ہے۔ نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا تو ہی جڑے 4 مہینے حرمت والے بنائے نے نا، اونا 4 مہینیاں دے اندر ایک ماہ محرم الحرام نو اللہ ذوالجلال نے حرمت والا مہینہ قرار دیتا ہے، اور اسلامی سال دا آغاز ابتدا او بھی محرم الحرام دے مہینے تو ہندی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے نواس رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور واقعہ کربلا دی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت اور توفیق خاص دے نال میں نظر پان دی کوشش کراں گا۔ آئیے ذرا
کون؟ جناب حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہ دے بارے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر خود پیغام دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گناہوں آرڈر دیتا ہے، انج سمجھ لو اللہ نے گناہوں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، تساں میرے نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا، اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ اوے حاجی بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، اللہ ذوالجلال سامنے چکن والا ہے، پرہیزگار ہے، خطیب تے پاویں ادیب ہے، اور پاویں جناب فلاسفر ہے تے پاویں محدث ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر ایک نو آرڈر دیتا ہے تساں گناہاں دے قریب نہیں جانا۔ ہر انسان نو آرڈر ہے تساں گناہاں دے نزدیک نہیں جانا۔ اہل بیت دی عظمت دے کے آقا نے، اہل بیت دی شان دے کے آقا نے، انہاں دے مقام دے کے آقا نے، اللہ ذوالجلال نے گناہاں نو آرڈر دیتا ہے کہ تساں میرے نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ اور اہل بیت دے اندر نبی دیاں بیویاں سرے فرض شامل نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں سرے فرض اہل بیت میں شامل نے، اور جناب علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا اور جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینج ایک چادر لے کے اینج تان دیندے نے، اے دے نیچے انہاں نو بلا لیندے نے تے آپ فرماندے نے لوگو اللہ اے میرے اہل بیت نے اعزاز ہے نا، اے ویسے پہلے بھی اہل بیت دے اندر شامل نے، لیکن رب العالمین نے اور اعزاز میرے نبی دی زبانوں کڈوا دیتا ہے، اور اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، اور ابتدا دے اندر ہی اپنے ذہن وچ گل بٹھا لو، ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے، جیڑا بندہ اہل بیت دا منکرے، آل نبی تے اولاد علی دا منکرے، مسلمان ہو سکدا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک چیز ذہن وچ بٹھا لو کہ اگر میں تسلیم کرنا کہ سیدنا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے جنتی نے، جنتی نواب نے، اور منیا کر کے ابو بکر صدیق بھی جنتی نے، کہ جناب حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے جنتی نے، بلکہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اور منیا کر کہ جناب عمر تے عثمان غنی اے بھی جنتی نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے جنتی بھی نے تے جنتی عورتاں دی سردار بھی نے، تے منخا تو بھی کہ جویں فاطمہ جنتی ایویں میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جنتی نے، اور میں اہل بیت دا بھی منن والا، میں نبی پاک دے باقی صحابہ دا بھی منن والا، میرا تے ایمان
عقیدہ ہے وے، میرا مسلک ہے وے اور میرا ایمان ہے وے، میں تے آنا میں اہل بیت دا نوکر، کہہ دیو میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے، میرے دل وچ محبت ہے، محمد دے گھرانے دی کراں میں سارے عمران نوکری اس آشیانے دی، میں نوکر ہاں میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں قربان جاواں صدقے جاواں اور کون جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے مام بین بیتے و ممبرے روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا فرماندے نے میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک یہ ساری جگہ جنت دا ٹکڑا ہے، انج میں کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، حسن حسین تے ساری زندگی جنت وچ گزاری ہے، حسن حسین تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے، میرے نبی دے پیارے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دے چین نے، دل دا سکون نے، جناب حسنین کریمین اور کون جناب حسن حسین نے، اور میں تے آنا جب تک انہاں ہستیاں دا ذکر بندہ نماز وچ نہیں کردا اونی دیر تک بندے دی نماز قبول ہی نہیں ہو سکدی، اب ویکھ لے میرا عقیدہ سن لے، میرا مسلک سن لے، میرا پیغام سن لے، اور جب تک نمازی بندہ اپنی نماز دے اندر اہل بیت دا حسن حسین دا تذکرہ نہیں کردا، حسین دا ذکر خیر نہیں کردا، ادوں تک اس بندے دی نماز ہی نہیں ہو سکدی، وضو کیتا ہے ہاتھ بننے نے آ گیا تے ہاتھ بننے نے تے آندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں رستہ وکھا اونا لوگاں دا جنہ تے تیرا انعام ہویا، انعام یافتہ لوگاں دا رستہ وکھا دے، تے دعا کرو گا اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما دے، اللہ سانو قرآن و سنت دے سمجھ نصیب فرما دے، تے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے، قرآن دے ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،
انعام یافتہ لوگ چار قسم دے نے، نبیاں دی جماعت، صدیقین دی جماعت، صالحین دی جماعت، شہداء دی جماعت، اور شہیداں دے اندر میرے حسین بھی شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں اگے بندہ جاندا ہے نا تشہد دے اندر بیٹھ جاندا ہے، اتحیات پڑھدا ہے تے اگے نبی تے درود پڑھدا ہے، آندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھدا جاندا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ محمد تے آل محمد تے رحمت نازل فرما، آل محمد دے اندر میرے حسین بھی شامل نے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، اور شعبان دے اندر نا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوندے نے۔ میرے پاک پیغمبر بھی تشریف لے کے آئے، جان دے دینا بیٹیاں اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرمان تے ماپیاں دیاں جناب خوشیاں سے ماندے، ماپے خوشیاں نال نہیں سے ماندے، ماپے خوشیاں خوشیاں ہوندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر بھی تشریف لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے فاطمہ بیٹا اے دا نام کی رکھے آئے؟ ابو جے اے دا نام علی نے جعفر رکھے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، بیٹا فاطمہ اے دا نام جعفر نہیں رکھنا، اے دا نام حسین رکھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مینوں آرڈر فرمایا کہ جناب علی مرتضیٰ دے بیٹے دا نام حسین رکھنا ہوئے گا۔ میں قربان جاوا بڑے بندے جناب خوشی مناندے نے، اور میرے بیٹے دا نام قاری قرآن نے رکھے ہے، میرے بیٹے دا نام کسے خطیب نے تجویز کیتا ہے، میرے بیٹے دا نام اور جناب فلان امام نے تجویز کیتا ہے۔ حسین تیری قسمت دے کے آقا نے تیرا نام تجویز کیتا ہے تے عرشہ والے خدا نے کیتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کون عظیم شخصیت نے، عظیم ہستی نے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن میں اللہ دے نبی کو تشریف لے کے آیا، آگے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آکے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتے، آقا بار تشریف لے کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو میں اپنی گل سنائی، میرے پاک پیغمبر نے مینوں گل دسی ہے تے میں ویکھیا میرے پاک پیغمبر نے اپنے اتے چادر کیتی ہے تے چادر دی جویں بندہ سردی تو بچاؤ واسطے بکل مار لیندا ہے، ایویں میرے نبی نے بکل ماری ہے تے میں پوچھیا حضور تہاڈیاں چادراں دے تھلے، تہاڈی چادر دے تھلے کی چیز چھپی ہے؟ اللہ دے نبی نے گل بات نہیں کیتے، میرے نبی نے اپنی چادر دا پلو
ادھر ہٹا دیتا ہے تے دوجی طرفوں ادھر ہٹا دیتا ہے۔ اسامہ بن زید آندے نے میں ویکھیا ایک پاسے حسین زن تے دوجے پاسے حسن زن رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون؟ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین ابن علی نو اللہ ذوالجلال نے بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے، بڑیاں عظمتاں نال نوازیا ہے۔ اور اے مطلب نہیں ایک بندہ حضرت حسین دا منگتا نہیں بندا، حضرت حسین ابن علی دے نام تے منگتا نہیں بندا، او دا ملنگ نہیں بندا۔ ایدا یہ مطلب نہیں کہ حسین دا او گستاخ ہے، نانا میرے بھائی میرے براندر، حسین تے میرا ایمان ہے، حسین میری جان ہے، حسین ایمان ہے، حسین میری جان ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب حسین تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نو اللہ ذوالجلال نے بڑیاں شاناں نال نوازے آئے، بڑیاں عظمتاں نال نوازے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لے گئے نے، جناب حسین جے چھوٹے نے تے ام فضل نے جناب حسین نو چکے آئے اپنی گود دے اندر۔ میرے پاک پیغمبر تشریف لے گئے، آپ فرماندے نے ام فضل اے بچہ مینوں وڑا دے، تے بی بی ام فضل نے حسین ابن علی نو میرے نبی دی گود وے دے دیتا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گود وے چلے آئے تے حسین نال پیار پہ کر دینے، حسین نال محبتاں پہ کر دینے۔ اور جان دے ہو نا ویسے تے اولاد بھی بڑی پیاری ہوندی ہے، پر اولاد نال بندے نو بہتا پیار ہوندا ہے، بہتی محبت کر دینے۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی حضور نے گود وچ لیا تے حضرت حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نبی پاک دی گود وچ پیشاب کر دیتا ہے۔ تے جویں بیبیاں دا انداز ہوندا ہے، کوئی وڈیرا بندہ عزت والا بندہ وہ بچے نو چک لے تے بچہ پیشاب کر دے تے بیبیاں غصے ہوندیاں نے، بی بی ام فضل ذرا غصہ کرن لگ پیاں۔ میرے آقا فرماندے نے بی بی ام فضل نہ غصہ کر، میرے حسین نو کچھ نہ کہہ، پیشاب کر لین دے۔ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دی گود وے پیشاب کر لیا تے میرے نبی محبتاں پہ کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیار پہ کر دینے، اللہ دے نبی محبت پہ کر دینے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ویکھیا تے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھیل دینے پہ، کشتی کر دینے پہ، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنال نے میرے نبی نے فرمایا، آپ فرماندے نے پیارے حسن اینج کر، اینج حسین نو باتوں پھڑ کے گرا دے، اینج کر، میرے نبی سمجھا رہے ہیں۔ اماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا حسن نو سمجھا رہے جے
تے حسین نو بھی سمجھا دیو۔ میرے آقا مسکرا پہ آپ فرماندے نے عائشہ حسن نو میں سمجھانا وا پیا تے پیارے حسین نو اللہ دے فرشتے سمجھا رہے ہیں، اللہ دے فرشتے سمجھا رہے ہیں۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، کون؟ جناب حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، حضرت حسین آقا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر کر دے جا رہے ہیں تے اسے گلی وچوں، اسے بازار وچوں، اسے محلے وچوں گزر دے نے، جس محلے اندر، جس گلی اندر سیدنا جناب حضرت علی المرتضیٰ دا گھر موجود ہے تے ویکھیا نا حضور گزرے تے بچے رون دی آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی اگے نہیں جا سکے، حضور پیچھے تشریف لے آئے تے آگے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی، بیٹی دا کارے تے میرے نبی اجازت لے کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی تے آنے ہیں نا لے اجازت لین دی کیڑی ضرورت ہے؟ اے پیر صاحب نے، اے فقیر صاحب نے، اے جناب بڑی پہنچی سرکار ہے، کی ضرورت ہے اجازت لین دی؟ میرے نبی نالوں بڑا بھی کوئی تقوی دا مالک ہو سکتا ہے؟ تے نبی پاک اجازت لے کے جا رہا ہے۔ بیٹی فاطمہ آندی ہے ابو جی نال کون جے؟ حضور فرماندے نے بیٹا نال میرے صحابی ہے، مہمان ہے۔ تے عرض کر دیا نے آقا میرا سر ننگا ہے، او تے نہیں نہ آ سکتا۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں یار اتار دو، ہوا لگن دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے بیٹا فاطمہ میرے نال مہمان آیا تے اما جی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی میرا سر ننگا، سر کجن واسطے کپڑا بھی کوئی نہیں، نبی پاک دی بیٹی ہے، او تیاں والے ہو، جے تیاں والو دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی جناب پریشانی دا سامنا کرنا پوے، غربت دا مسئلہ آ جائے تے پریشان نہ ہویا کرو۔ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے، آپ فرما دیا نے ابو جی چادر کوئی نہیں، تے میرے نبی نے اینج اپنی کالی کملی لا کے تے اندر سٹ دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نے اپنا سر کج لیا، اندر تشریف لے کے آ گئے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹی فاطمہ
اے کون روندے سن پہ؟ ابو جی حسن و حسین رو رہا سن۔ میرے آقا فرماتے نے کیوں روندے سن پہ؟ ابو جی پانی کئی دن ہو گئے نے پانی پین واسطے نہیں مل سکیا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی دا پتہ کروایا، پانی نہیں مل سکیا۔ میرے نبی نے حسین نو چکیا ہے، حسن نو چکیا ہے۔ اللہ دے نبی نے وارو واری اپنی زبان مبارک کڈ کے حسن تے حسین دے منہ وچ پا دیتی ہے۔ نبی پاک دی زبان حسن و حسین چوس دے جاندے نے تے پیاس بجاندے جاندے نے۔ عظمت اینی ہے، اینا ہستیاں دی، اینا عظیم ہستیاں دی شان اینی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اب ویکھ لے، غور کر لینا، توجہ فرما لے، کون جناب حسن و حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او عظیم لوگ نے، عظیم انسان نے کہ جنہ دے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ دا روزہ میرے پیغمبر رکھیا کرتے سن۔ جس دن اسی سبیدہ لانے ہاں، دو تقسیم کرنے ہاں، شربت بنا کے پیانے ہاں، نبی پاک نے اس دن روزہ رکھیا۔ کی کیتا ہے؟ حضور نے روزہ رکھیا۔ آپ نے فرمایا اس روزے کا اجر ہے کہ اللہ روزہ رکھن والے دے پہلے سال دے گناہ معاف فرما